وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر آزمائش ڈالی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم جب کسی کا انتخاب کرتا ہے تو اس انتخاب سے پہلے مشکلات کے دور سے گزارا جاتا ہے، اسے امتحان ہوتا ہے، آزمائش آتی ہے، ابتلا میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، دیکھا جائے، غور کیا جائے، اس کو پرکھا جائے کہ اگر مستقبل میں اس کی ذمہ داری میں کوئی بڑے کام لگا دیے گئے تو کیا یہ سر انجام دے سکے گا یا نہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام ان کی آزمائشیں مقام نبوت کی وجہ سے الگ ہیں، اور بالخصوص اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ ابتلا نبی پر آتی ہے، اور انبیاء میں سے سب سے زیادہ ابتلا سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ابتلا کا دور شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ کس چیز کے تھا؟ فرمایا بکلمات، وہ چند کلمات تھے، وہ اصول تھے، وہ نظریات تھے، جن کلمات و اصول و نظریات کو سامنے رکھ کے، ان ضابطوں اور طریقوں کو سامنے رکھ کے جن پر انسانیت نے اپنا مستقبل کا دور گزارنا تھا، ان کلمات کو سامنے رکھ کے یہ آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا۔ ممتحن اللہ کی ذات ہے تو اس کے امتحان کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے، اس کے سوال اور جواب کا انداز بھی اپنا ہے۔ اب وہاں امتحان کس چیز کا ہو رہا ہے؟ فرمایا امتحان یہ دل و دماغ کا ہے، امتحان عقل و شعور کا ہے، امتحان جذبہ ایمانی کا ہے، جذبہ عشق کا ہے۔ امتحان یہ ہے کہ اس کا ایمان و یقین اللہ کریم امتحان میں اسے دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ، اس کے اندر یہ ایمان کا جذبہ کتنا پیدا ہوا، عشق کا جذبہ کتنا پیدا ہوا۔ امتحان دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے امتحان کے بعد جو نتیجہ پیش کیا جاتا ہے، قرآن حکیم نے حضور علیہ السلام کی جماعت کا امتحان کا نتیجہ پیش کیا، اولئک هم المؤمنون حقا، میں نے ان کا امتحان لیا ہے، یہ ایمان میں بڑے مضبوط ہیں۔ اولئک هم الصادقون، میں نے ان کا امتحان لیا ہے، یہ سچ میں بڑے آگے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، میں نے ان کا امتحان لیا، یہ فلاح اور کامیابی کے راستوں پر گامزن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امتحان کا نتیجہ پیش کر رہا ہے۔ اب یہاں یہ امتحان لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ایک شعراء دی جا رہی ہے، ایک وہ مین راستہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس راستے پر چلتے ہوئے خود کو اور اپنی نسل کو آگے لے کر جانا ہے۔ وہ کون سا راستہ تھا؟ فرمایا دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ وہ مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم حنیفا، جو ملت ہے حضرت ابراہیم کی،
اور ابراہیم کون ہے؟ حنیفہ، جو سب سے الگ تھلگ رہنے والے، جنہوں نے سب کا انکار کر دیا، میں تم سب سے بری ہوں۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میں تم سے بھی بیزاری کا اعلان کرتا ہوں اور ان سے بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کر رہے ہو، ان کے سامنے سر جھکا رہے ہو، میں بیزار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ تم نے غلط راستہ اختیار کیا، تم نے مرضی کا دین بنا لیا۔ اس اونٹ کو مرد نہیں کھا سکتے، اس اونٹ کو عورتیں نہیں کھا سکتی، یہ فلاں بت کے نام کا ہے، اسے کوئی استعمال نہیں کر سکتا، چلتے 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 مر جائے گا، انسانیت اس سے نہ کوئی استفادہ کر سکتی ہے، اس سے کیا استفادہ ہے؟ اس کا دودھ استعمال کیا جائے، اس کی کھال استعمال کی جائے، اس کا گوشت کھایا جائے، اس پر سواری کی جائے۔ انہوں نے ایسا دین بنایا، ایسی ملت بنائی، ایسا قانون اور نظریہ دیا جس کے نتیجے میں انسانیت اللہ کی ان نعمتوں سے استفادہ ہی نہیں کر سکتی، پابندیاں لگا دی، بیریئر لگا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ان چیزوں کو پیش کیا ہے کہ تم نے یہ جو دین بنایا یہ خلاف فطرت ہے، اس لیے مسلمان کو حکم دیا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا اور اپنے اس مسلمان فقیر بھائی کو بھی کھلا جو مجبور ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، قربانی کے اس گوشت کو خود بھی کھاؤ اور اسی بھی کھلاؤ جو مجبور ہے اور مانگ رہا ہے، اور اس تک بھی لے کر جاؤ جو مجبور ہے لیکن پیچھے نہیں پڑا ہوا، اپنے گھر میں انتظار کر رہا ہے، ہاتھ پھیلا کر ہر ایک کے سامنے نہیں جا رہا، عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتا، سفید پوش ہے، اس تک بھی اس کو پہنچا دے۔ تو اس لیے یہ امتحان ان کلمات کا تھا جو کلمات اللہ نے یہ دین بنا کر بھیجے۔ فرمایا وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب نے اپنے کلمات کو دو چیزوں کے ساتھ مکمل کر دیا ہے۔ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کے کلموں میں سچائی بھی ہے اور عدل بھی ہے۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا بِكَلِمَاتٍ، ان کی آزمائش ان چند کلموں کے ساتھ تھی، فَأَتَمَّهُنْ، ابراہیم اپنے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب کامیاب ہو گئے تو اب اللہ کی طرف سے انعام کیا مل رہا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، آپ انسانیت کے رہنما ہیں، آپ امام ہیں، آپ مقتدا ہیں۔ اب نبوت آپ کے خاندان میں چلے گی، رسالت یہاں پر ہوگی، قانون یہاں سے نکلے گا، آپ جو کریں گے وہ فطرت بن جائے گی۔